السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں. جناب، پچھلے 12 گھنٹے کے اندر گرفتاریوں کی بہت زیادہ گرفتاریوں کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کریں گے. آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. 29 لاکھ سبسکرائبرز کے ٹارگٹ سے اب ہم تقریباً 12,500 سبسکرائبرز دور ہیں. انشاءاللہ جلد از جلد یہ ٹارگٹ بھی جو ہے وہ اچیو ہوگا اور ایک نیا مائل سٹون 29 لاکھ سبسکرائبرز کا جو ہے وہ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائے گا آپ کی مدد سے, اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا. ساتھ ہی ساتھ نیچے کامنٹس میں پلیز اپنی رائے سے ہمیں فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا, تاکہ وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے ہمیں اپنے چینل کو مزید بہتر کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. اچھا جی, خبریں کافی زیادہ ہیں, میں جلدی ان کو کور کرتا ہوں. ایک تو جناب برف باری کے حوالے سے ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ مری میں جو ہے وہ شدید برف باری ہوئی ہے. نظام زندگی وہاں پہ مفلوج ہو کے رہ گیا. کئی سیاح جو ہے وہاں پہ پھنس گئے. لاہور سے اور پنجاب کے میدانی علاقوں سے جانے والے سیاح جو ہیں ان کے گھر والے کافی پریشان تھے کہ سب خیر خیریت ہو. آپ کو یاد ہے مری میں ایک دفعہ ایک بہت ہی افسوسناک حادثہ پیش آیا تھا, جب کئی سیاح جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں رات گزارنے میں مجبور ہوئے تھے اور اس کی وجہ سے بہت سی ہلاکتیں ہوئی تھیں وہاں پہ. تو ظاہری بات ہے ایک ڈر جو ہے موجود ہوتا ہے کہ اگر اتنی ہیوی جو ہے وہ سنو فال ہو, اس کی وجہ سے کوئی حادثہ نہ ہو جائے. تو اب جو ایک اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ویدر جو ہے وہ اب کلیئر ہونا شروع ہو گیا ہے. برف باری کا سلسلہ جو ہے وہ تھم گیا ہے. وہاں پہ آج دن بھر جو ہے وہ دھوپ نکل آئی تھی اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ راستے جو ہیں اب کھلنا شروع ہو چکے ہیں. اور وہاں پہ ڈی جی پی ڈی اے میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مری کی تمام مرکزی سڑکوں سے برف جو ہے وہ صاف کر دی گئی ہے اور شاہراہیں کھول دی گئی ہیں, جبکہ شہر میں صورتحال معمول کے مطابق ہے. انہوں نے کہا گزشتہ رات مری میں 5.5 انچ برف جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے, جبکہ مجموعی طور پر مری میں 20 انچ تک جو ہے وہ برف پڑ چکی ہے. شدید برف باری کے باعث متعدد رابطہ سڑکیں برف سے ڈھک گئی ہیں. تاہم شدید برف باری کے دوران انتظامیہ اور تمام محکموں نے جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیے ہیں. گلیات میں برف باری کے باعث نتھیا گلی, ایوبی اور مری روڈ جو ہے وہ بند ہو گئیں, جہاں پہ سڑکیں اور کھڑی گاڑیاں مکمل طور پر برف میں ڈھک گئیں. بالائی علاقوں میں شدید برف باری کے بعد سیاح پھنس گئے, جبکہ مقامی آبادی کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور آگے کی جو پریڈکشن کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف علاقوں میں پاکستان میں جمعرات سے جاری بارش اور برف باری کے باعث جو ہے وہ جہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے, وہیں سڑکوں کی بندش اور چند ایک مقامات پر حادثات پیش آنے کی بھی اطلاعات ملی ہیں. محکمہ موسمیات نے کہا ہے جی اتوار کو یعنی کہ کل 25 جنوری کی رات سے منگل تک جو ہے ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی فی الحال کی جا رہی ہے. اور اسی طرح وادی تیرا سے یہ رپورٹ آئی ہے کہ وہاں پہ چونکہ ایک آپریشن کا آغاز ہو رہا ہے, تو وہاں پہ بہت سے افراد جو ہیں وہ نقل مکانی کر رہے ہیں. مقامی جو آبادی ہے وہ نقل مکانی کرنے کے اوپر مجبور ہے, اور اس ٹھنڈے موسم کے اندر, سرد موسم کے اندر جو ہے ان کی مشکلات کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو فی الحال ریسکیو کرنے کے لیے بھی ایک آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. اور اب تک 1100 افراد کو جو ہے وہ متاثرہ افراد کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے, جبکہ 120 سے زائد پھنسی گاڑیوں کو بھی جو ہے وہاں سے نکالا گیا ہے. اور محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ اتوار کو ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے, جو 26 جنوری کو ملک کے بالائی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا, اور اس کی وجہ سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مزید برف باری بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ ذرا گرفتاریوں کی طرف آتے ہیں. آج پچھلے 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ بلکہ 12 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 3 بڑی گرفتاریوں کے حوالے سے جو ہے وہ خبر آئی ہے. پہلی جو گرفتاری ہے وہ قانونی معاملے کی تھی, اور وہ ہیں وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹھا. ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا, لیکن ان کی گرفتاری کے بعد اب انہیں سزائیں بھی سنا دی گئی ہیں. ان کے اگینسٹ جو ہے وہ بیسکلی ایک ٹویٹ کرنے کا کیس تھا, اور یہ کیس جو ہے وہ اگست 2025 میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے جو ہے وہ درج ہوا تھا. اور اپنی اس ٹویٹ کے اندر جو ہے ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے ریاستی اداروں کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے اندر لکھا ہے, مطلب انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. 17 اگست 2025 کا یہ ٹویٹ تھا جو ایمان مزاری کی جانب سے کیا گیا تھا, جس میں انہوں نے ریاست کے اوپر جو ہے وہ مختلف قسم کے الزامات لگائے تھے. بلوچستان کے نوجوانوں کا بھی اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ ملٹری کورٹس کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے تنقید کی تھی, جس کے بعد ان کے اوپر یہ کیس چلا تھا. اور اس کیس کے چلنے کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی تھی, اور اس کے بعد آج جو ہے ان کو سزا سنا دی گئی ہے. اس کے بعد جو فیصلہ آیا ہے کورٹ کی جانب سے, پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چونکہ وہ ان کو پہلے ہی کل گرفتار کیا جا چکا تھا, تو آج ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے انہیں پیش کیا گیا. دونوں میاں بیوی کو سب سے پہلے ایمان مزاری جو ہیں انہیں تقریباً 1 منٹ سے بھی کم وقت کے لیے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا. تو جج صاحب نے کہا کہ کیا آپ جرا جو ہے وہ شروع کریں گی. وہ خود اپنی نمائندگی کر رہی تھیں اس کیس میں, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا یہاں پہ گواہوں کے اوپر جو ہے جرا شروع کرنی ہے.
تو ایمان مزاری نے وہاں پہ پوچھا کہ کیا اس وقت میڈیا عدالت کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم پر جو ہے وہ تشدد کیا جا رہا ہے, ہمیں کھانا پینا جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جج صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنی نوکری پکی کر رہے ہو, تمہاری وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے, عدالتی کارروائی کو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ووٹ کر وہاں سے چلی گئیں. اس کے بعد ہادی علی چٹھا وہ وہاں پہ آئے جو ان کے شوہر تھے, وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے, لیکن اس کے بعد وہ بھی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے اور ویڈیو لنک جو ہے وہ بند ہو گیا. جس کے بعد جج صاحب نے کہا کہ مجھے جو کلپ ہے اس سے ذرا کاٹ کے دیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی میں اب یہ جو ہے میں فیصلہ کرنے لگا ہوں. اس کے بعد جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے اندر ایک پیراگراف جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ایمان مزاری جو ہے وہ عوام میں یہ نعرہ لگاتی تھی کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. انہوں نے لکھا ہے جی فردر شی یوز اے سلوگن پبلکلی, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. دس از اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ٹو پروپیگیٹ دا نیریٹو اگینسٹ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس. اور اس کی یہ مطلب اس چیز کو فیصلے کے اندر جو ہے وہ مینشن کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس فیصلے میں جو ہے وہ یہ ایک پیراگراف نمبر 24 ہے. انہوں نے کہا جی ایمان مزاری ہے accused made a tweet wherein Maharang Baloch is making sign of victory, and this tweet has been retweeted by Hadi Ali Chattha. Accused which is Iman Mazari accused in tweet alleged that join us on 7 May from 6 p.m. till midnight to demand justice for Dr. Maharang Baloch and all others illegally detained BYC Baloch Yakjehti Council leaders. Raise your voice against fake encounters, enforced disappearance and killings in Balochistan. Similarly, Iman Mazari accused in a tweet alleged that Dr. Maharang Baloch remains incarcerated with the state, giving a clear message to those engaged in peaceful resistance. اب یہ بیسکلی اس ساری چیز کا بیک گراؤنڈ تھا اور اس طرح جو ہے وہ فیصلہ ہے. اب ایمان مزاری کی جو حق میں جو لوگ بات کرتے ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی ایمان مزاری جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے لیے آواز بلند کرتی ہیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں سمجھا جاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو ہے انہیں حقوق نہیں ملتے, وہ ان کے لیے پرو بونو کام کرتی ہیں اور ان کے لیے ہمیشہ آواز بلند کرتی ہیں. کئی جگہوں پہ ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان کا کمپیریزن آسمہ جہانگیر صاحبہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں کہ جو آسمہ جہانگیر صاحبہ جو ہے وہ جس طرح لوگوں کے لیے, مائنورٹیز کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو مشکلات میں ہوتے ہیں ان کو جس طرح ریپرزینٹ کرتی رہیں, ایمان مزاری بھی جو ہے وہ اسی طرح ریپرزینٹ کرتی ہیں. لیکن ان کے جو مخالفین ہیں ایمان مزاری کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ جو وہ کرتی ہیں وہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے کرتی ہیں, اور بیسکلی ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف پرومیننس حاصل کرنا ہے. لیکن میں اس کے اوپر ڈیفینیٹلی اپنی رائے ضرور دینا چاہوں گا. ایمان مزاری جو ہیں میں آج تک ان سے کبھی ملا نہیں ہوں, لیکن آبویسلی میں ان کے ٹویٹس وغیرہ میں پڑھتا رہا ہوں, ہماری کبھی بھی آپس میں کسی قسم کا کبھی کوئی انٹریکشن نہیں ہوا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایمان مزاری جو ہیں ان کے بے شک الفاظ جو ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں, احتجاج کرنے کے بھی مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں, ان کے الفاظ جو ہیں وہ بے شک سخت ہوتے ہیں. ٹویٹس وغیرہ کے ذریعے, بیانات کے ذریعے جو ہے وہ ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سی خبروں کے اندر رہی ہیں. لیکن دوبارہ میں یہی کہوں گا کہ ایک اسٹیٹ کا جو ہے یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے. ہر سوسائٹی کے اندر ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. میں ہمیشہ اسی سوسائٹی کے لیے جو ہے میں ایڈوکیسی کروں گا جس کے اندر برداشت زیادہ سے زیادہ ہو, وہ اپنے مخالفین کی بھی سخت سے سخت بات کو, کڑی سے کڑی بات کو بھی جو ہے وہ برداشت کرے. تنقید ہے, رائے ہے, ہر شخص کی رائے مختلف ہو سکتی ہے. ایمان مزاری کا اگر آپ کریئر اٹھا کے دیکھیں تو حقیقت ہے کہ انہوں نے بہت سے ایسے لوگوں کو ریپرزینٹ کیا جو کہ بہت زیادہ مشکل حالات میں تھے. سو میرا خیال میں ایک سخت فیصلہ جو ہے وہ ایمان مزاری کے خلاف اور ان کے شوہر کے خلاف جو ہے وہ دیا گیا, جس میں ان کو 10 سال قید کی سزا جو ہے وہ آج سنائی گئی, اور ان کا حق اجرا بھی جو ہے وہ ختم کر دیا گیا, اور ان کا بیان دینے کا حق جو ہے وہ ختم کیا گیا, اور اس کے بعد حتمی دلائل کا حق بھی جو ہے وہ ختم کیا گیا, اور اس طرح ان کے اگینسٹ جو ہے یہ کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا. خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہے. انہوں نے کہا کہ تنقیدی آوازوں کو ختم کرنا کبھی اور کہیں ممکن نہیں ہوا. تسلیم کے بعض اوقات یہ آوازیں حد سے گزر جاتی ہیں اور تکلیف دیتی ہیں. کبھی پورا سچ کہا جاتا ہے اور کبھی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے. یاد رکھیں, افراد کو مقید کیا جا سکتا ہے, آوازوں کو نہیں. جیلیں بھرنے سے حکومتیں مضبوط رہ سکتی ہیں لیکن ریاستیں کمزور ہو جاتی ہیں. سیاسی مخالفین کی پکڑ دھکڑ حکومتی کارکردگی کو گہنا دیتی ہیں. تنقیدی آوازوں کا سامنا حقائق اور مکالمے سے کریں, سچ سامنے لائیں یا اپنی غلطی سدھاریں. ہر مخالف کو پکڑا نہیں جا سکتا.
میرے خیال میں سعد رفیق صاحب جو ہیں وہ از ایبسلیوٹلی رائٹ, بڑے کریکٹ انہوں نے ایویلیویشن کی ہے صورتحال کی. میں نے جس طرح آپ سے کہا ایمان مزاری جو ہیں ان کی بہت سی باتیں آپ کو سخت لگیں گی, لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ یہی ایمان مزاری جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب بھی ایک تنقیدی آواز کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آتی تھی, لیکن اس وقت انہیں اس طرح گرفتار نہیں کیا گیا تھا. میں آج بھی مجھے یاد ہے ان کے بڑے سخت بیانات جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے خلاف آیا کرتے تھے, عمران خان صاحب کے خلاف آیا کرتے تھے, جبکہ ان کی والدہ جو ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ تھیں, پی ٹی آئی کی کیبنٹ منسٹر تھیں اور کیبنٹ منسٹر فار ہیومن رائٹس تھیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اپنی والدہ کی حکومت کے اوپر بھی تنقید کرتی تھیں, وہ حکومت جس میں ان کی والدہ ایک کیبنٹ منسٹر تھیں. تو ایمان مزاری نے اپنی آواز تو نہیں بدلی, ایمان مزاری نے اپنا پوائنٹ آف ویو تو نہیں بدلا, لیکن یہ ضرور ہے کہ حالات بدل گئے اور آج ایمان مزاری اور ان کے شوہر کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی. اینڈ آبویسلی دس از ناٹ گوئنگ ٹو گو ویل. ہیومن رائٹس ریکارڈ کے حوالے سے لوگوں کی جو مظلوم افراد ہیں ان کی ایڈوکیسی کے حوالے سے جو ہے ایک آواز کو اس طرح بند کر دیا گیا, اور obviously this is not going to go very good with the human rights index of Pakistan. وہ تو ویسے پہلے ہی جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنتا ہے, لیکن آج اس کیس کے فیصلے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ یہ یاد رکھا جائے گا کہ کس طرح ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے اگینسٹ یہ ٹرائل چلا اور اس کے بعد اس طرح یہ فیصلہ جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا. اس کے علاوہ 2 سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے ایک رپورٹ کی ہے, ظاہری بات ہے کریڈٹ جو ہے خبر کا ان تک جاتا ہے. ایک ہیں احسان اللہ ٹیپو محسود جو کہ سیکیورٹی میٹرز کے اوپر جو ہے وہ اکثر کامنٹری کرتے ہیں, ٹویٹس کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں زاہد گشکوری صاحب جو ہم نیوز کے اندر ہی میرے ساتھ ہی میرے کولیگ ہیں. ان دونوں نے یہ خبر دی ہے کہ انس رضوی جو سعد رضوی کے بھائی ہیں, چھوٹے بھائی ہیں, انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں ڈی آئی خان سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے, اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں کے ٹی ایل پی کے لوکل امیر شفیق وہ ان کے پاس جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بھائیوں نے جو ہے وہ پناہ لی ہوئی تھی, اور جنہوں نے ایکچولی ان کو پناہ دی ہوئی تھی انہیں بھی جو ہے حلیم قصوری بتایا جاتا ہے, ان کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. شفیق قصوری, میں معذرت غلط نام میں نے لے لیا, شفیق قصوری جو کہ ایک سابق منسٹر کے پی حلیم قصوری کے نیفیو ہیں, ان کے یہاں سے جو ہے وہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے. تو انس رضوی کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں, 2 جرنلسٹ جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ اب انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا, ٹی ایل پی کا جب احتجاج جاری تھا, اس کے بعد سے دونوں بھائی جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ آزاد کشمیر میں ہیں, لیکن اس کے بعد کوئی خبر ان کے بارے میں نہیں آ رہی تھی. اب چھوٹے بھائی کے حوالے سے جو ہے یہ خبر آئی ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا. ٹی ایل پی کے اوپر باقاعدہ طور پہ پابندی لگ چکی ہے, وہ کسی قسم کی کوئی اب پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, نہ وہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. تو ان دونوں بھائیوں کے حوالے سے جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ ان کے بارے میں کیا اپڈیٹ آتی ہے. تو اب یہ تازہ ترین اپڈیٹ 2 جرنلسٹ جو ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا, آپ جانتے ہیں کہ گل پلازا کراچی کے اندر وہاں پہ ایک آتش زدگی کا بڑا ہی خوفناک قسم کا واقعہ پیش آیا تھا, اور جہاں پہ جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد جو ہے وہ 60-70 سے بھی اب زیادہ رپورٹ کی جا رہی ہے. لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ آتش زدگی کا آج ایک واقعہ پیش آیا. گلبرگ کا ایک ہوٹل ہے, اس کی بیسمنٹ کے اندر جو ہے اچانک آگ بھڑک اٹھی, اور اس کے نتیجے میں بتایا گیا ہے کہ ایک شخص جاں بحق جبکہ 6 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. وہاں پہ ایک نجی کالج کی جو ہے وہ تقریب جاری تھی, جب بتایا گیا ہے کہ آگ جو ہے وہ ہوٹل کے تہہ خانے میں ایک گیس لیکیج کے باعث جو ہے وہ لگی, لیکن فوراً جو ہے ریسکیو 112 اور فائر بریگیڈ کا عملہ جو ہے وہاں پہ پہنچا, اور بتایا گیا ہے کہ 180 افراد کو اس جگہ سے جہاں پہ آتش زدگی کا یہ واقعہ ہوا ہے وہاں سے ریسکیو کیا گیا. اور چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے کہا کہ آگ جو ہے ہوٹل کی بیسمنٹ میں لگی, بجھانے کا کام جو ہے وہ جاری ہے, اور بلڈنگ میں اس وقت جو ہے وہ کوئی موجود نہیں ہے. تمام افراد کو بحفاظت جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے. 6 افراد کو طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی گئی ہے, اور متاثرین میں سے ایک شخص جو ہے وہ 35 سے 40% جو ہے وہ جل گیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا الحمدللہ آج گلبرگ میں واقع انڈیگو ٹاور میں ایک بڑا سانحہ ٹل گیا. بیسمنٹ میں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی ایمرجنسی رسپانس ٹیم کو فوری طور پر متحرک کیا گیا. وزیر توانائی فیصل کھوکر, کمشنر, ڈپٹی کمشنر اور دیگر متعلقہ حکام موقع پر موجود ہیں اور کارروائی کی نگرانی کر رہے ہیں. ایئر کنڈیشننگ سسٹم کے بوائلر کا دھماکہ جو ہے وہ شدید نوعیت کا تھا, تاہم ریسکیو 112 اور فائر بریگیڈ کے بروقت پیشہ ورانہ اور بہادرانہ رد عمل کی بدولت آگ پر قابو پا لیا گیا اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. یہ اطمینان بخش امر ہے کہ حال ہی میں نصب کیے گئے فائر ہائیڈرنٹس مکمل طور پر فعال تھے اور نئی نافذ کردہ SOPs پر عمل درآمد موجود تھا, جس نے واقعے کو قابو میں رکھنے میں اہم کردار ادا کیا. سخت ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. پنجاب بھر میں تمام کمرشل بوائلرز اور سلنڈرز تنصیبات کو حفاظتی معیارات پر مکمل طور پر پورا اترنا ہوگا. کسی بھی جگہ اگر عوامی سلامتی سے سمجھوتا پایا گیا تو بلا تفریق فوری طور پر سیل کر دیا جائے گا. آئی تھنک دس از ویری گڈ. میرے خیال میں میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پنجاب کے اندر جو ہے
یا ایون پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی بلڈنگس کے حوالے سے اس طرح ریگولیشنز کو جو ہے وہ فالو کیا جائے گا. میرا خیال میں اس پہ بڑی سختی سے جو ہے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, اور مریم نواز صاحبہ اگر اس کو انشور کر رہی ہیں تو ڈیفینیٹلی اٹ از اے اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. میرا خیال میں صرف یہ نہیں, صرف فائر ہائیڈرنٹس کے حوالے سے نہیں, بلکہ اور بھی چیزیں, اور بھی بہت سے بلڈنگ لاز ہیں. انہوں نے آج سے چند ماہ پہلے جو ہے وہ ناجائز تجاوزات کے خلاف بھی ایک بہت بڑا آپریشن شروع کیا تھا. وہ بھی کمینڈیبل ایک کام تھا جو میرے خیال میں مریم نواز کی حکومت نے کیا تھا. اور اب اگر بلڈنگ لاز کے حوالے سے اور فائر ایگزٹس کے حوالے سے اگر یہ اسٹریٹجی اپنائی جا رہی ہے, میرا خیال میں صرف پلازاز ہی نہیں بلکہ بڑے بڑی شو رومز, بڑی بڑی دکانوں کے اوپر بھی جو ہے وہ اس طرح کے امپلیمنٹیشنز ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ, میں چاہوں گا کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ کروائیں. وہ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یہ ایک بڑا وائڈ اسپریڈ جو ہے وہ یہاں پہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہاں کے جو ریزیڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور میں پوش ترین علاقوں کے اندر جو ہے میں ان ایکٹیویٹیز کی بات کر رہا ہوں. ایون میرا جہاں پہ گھر ہے, میں لاہور کے علاقے ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں, ایون یہاں پہ ریزیڈینشیل ایریا کے اندر جو ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بند ہونی چاہیے. لوگوں نے دفاتر کھولے ہوئے, ان کو بند ہونا چاہیے. ان کی بھی رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ ہونی چاہیے. میرے اپنی فیملی جو ہے وہ کیویلی گراؤنڈ کے علاقے میں رہتی ہے, تو وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے کمرشل ایکٹیویٹیز گھروں کے اندر کھولے ہوئے ہیں. اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑا ایکشن ہونا چاہیے, اور اس کے لیے بھی ایل ڈی اے کو یا جو بھی متعلقہ جو عہدیدار ہیں, حکام ہیں, ان کو اس کے اوپر جو ہے وہ وائڈ اسپریڈ ایکشن لینا چاہیے کہ کمرشل ایکٹیویٹی کمرشل ایریاز کے اندر ہو, اور ریزیڈینشیل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ریزیڈینشیل ایریاز کے اندر ہی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ بتایا گیا جی سانحہ گل پلازا, جس کا میں کراچی کا ذکر کر رہا تھا, اس کا مقدمہ اب درج کر لیا گیا ہے. مقدمہ نبی بخش تھانے میں سرکاری مدیریت میں جو ہے وہ درج کیا گیا ہے, اور اب تک حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد اب 71 ہو چکی ہے, اور جاں بحق ہونے والے 20 افراد کی شناخت جو ہے وہ اب تک ہو چکی ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تحریک انصاف کی ریلی ہے جناب, اور تحریک انصاف کی اسٹریٹ موومنٹ کی قیادت جو ہے وہ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کر رہے تھے. آخری اطلاعات جو میں اب تک آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں, یہ ریلی پشاور سے شروع ہو کر نوشہرہ سے ہوتے ہوئے مردان تک پہنچی, اور یہ اس کا روٹ تھا. مختلف مقامات پر سہیل آفریدی کا جو ہے وہ استقبال کیا گیا. سہیل آفریدی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس جمعرات کو اڈیالہ جیل جاؤں گا, امید ہے میری ملاقات کروا دی جائے گی, اگر نہ کروائی گئی تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. انشاءاللہ ہر چوک ڈی چوک بنا دیں گے. اب بات عشق عمران سے آگے بڑھ گئی ہے. بشرا بی بی کی فیملی کی بھی ملاقات نہیں کروائی جا رہی. ان کی فیملی کو تو انہوں نے کوئی سیاسی بات نہیں کرتی, ان کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی. یہ سب بہانے ہیں. ہم فسطائیت کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے ہیں. ہمارے قائد نے جو تربیت کی ہم اس پر کاربند ہیں, ایک گملہ تک نہیں توڑا. ہم ناحق قید اپنے قائد کی رہائی کے لیے اسٹریٹ موومنٹ کو 8 فروری تک عروج پر لے کے جائیں گے, اور اس وقت اگلے لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا. جو ملاقات میں رکاوٹ بن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ملاقات کروا دیں, ورنہ یہ عوامی ٹیمپریچر اس طرح بڑھتا رہا تو اس کی ذمہ داری ان پر ہی عائد ہوگی. این سی سی آئی کی جانب سے جناب عدالت میں ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے, اور اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ایکس اکاؤنٹ سے متعلق, ہم نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ ان کے ایکس اکاؤنٹ سے متعلق جو ہے وہ یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے وہ تفتیش میں تعاون نہیں کر رہے, اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ اس وقت ان کا جو ایکس کا اکاؤنٹ ہے اسے کون آپریٹ کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی اس ایکس اکاؤنٹ کے خلاف این سی سی آئی میں اس وقت 2 انکوائریز جو ہیں وہ زیر التوا ہے, اور دونوں انکوائریز 19 مئی اور 13 ستمبر 2024 کو این سی سی آئی کے اندر جو ہے وہ رجسٹر ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ ایران اور امریکہ کے معاملات کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ کو رپورٹ کریں گے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ جو ہے وہ سینئر جرنلسٹ ہیں طاہر عمران صاحب, یہ بیسکلی ایویشن کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ایرانین ایئر اسپیس لکس پریٹی نارمل, but major Western airlines have either cancelled or changed their flight timings to Gulf region, meaning something is coming. Exactly same timing happened before India-Pakistan recent conflict. انہوں نے کہا کہ اس طرح لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے, کچھ بڑا ہونے والا ہے, کیونکہ جو مغربی ایئر لائنز ہیں انہوں نے یا تو اپنی ٹائمنگ چینج کر دی ہیں یا اپنے اسکیجول کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی ہے, خاص طور پہ گلف ریجن کے اندر, کوئی ایران کے آس پاس کا جو علاقہ ہے اس کے جو ٹائمنگز وغیرہ ہیں اس کو انہوں نے چینج کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب جنگ ہوئی تھی تو اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم نے ان مغربی ایئر لائنز کے آپریشنز کے اندر ایک تبدیلی دیکھی تھی, تو لگ اس طرح رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. اس کے بعد ایک اور اکاؤنٹ ہے اوسنٹ ڈیفینڈر, انہوں نے کہا ہے کہ جی ایز دا پاسبلٹی آف US strikes against Iran continues to rise, chances on poly markets betting market of Israeli strike on Iran by January 31, 2026 are also on the rise, currently sitting at 26%.
تو انہوں نے کہا ہے کہ جی شرطیں لگ رہی ہیں اس بات کے اوپر کہ جناب ایران کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے، اور بیٹنگ مارکیٹ کے اندر جو ہے اس کے سٹیکس بڑھتے جا رہے ہیں کہ 31 جنوری سے پہلے شاید ایران کے اوپر جو ہے وہ کوئی حملہ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران امریکہ کی جو کشیدگی ہے اس میں شامل ہوتے ہوئے برطانیہ نے قطر میں جناب 4 اپنے ٹائفون لڑاکا طیارے جو ہیں وہ بھی تعینات کر دی ہیں۔ برطانوی وزارت دفاع کے مطابق طیاروں کو دفاعی مقصد کے تحت جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور امریکہ کا یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ کی جانب ایک بیڑا روانہ کر چکا ہے۔ یہ ہم نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ وہ بیڑا جو ہے اب اس وقت ایران کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے چند دنوں سے بنگلہ دیش اور بھارت کے معاملے کے اوپر جو T20 ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، بنگلہ دیش نے انکار کر دیا تھا بھارت جانے کے اوپر۔ اس کے بعد آج جو ہے وہ ICC کے حوالے سے رپورٹ کیا گیا ہے کہ جناب ICC نے فیصلہ کر لیا کہ بنگلہ دیش کو اس میں سے ریپلیس کر دیا جائے گا، اور اسکاٹ لینڈ کو جو ہے وہ T20 ورلڈ کپ کے اندر شامل کیا جائے گا۔ محسن نقوی صاحب آج لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، ICC کا یہ دوہرا معیار ہے۔ ایک ملک اگر سیکیورٹی کی ریزنز دیتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے انڈیا نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا، تو انڈیا کو اکاموڈیٹ کیا گیا تھا اور ان کے میچز جو ہیں دبئی شفٹ کر دیے گئے تھے۔ لیکن یہاں پہ جب بنگلہ دیش نے بھی سیکیورٹی کنسرنز جو ہیں جو ریز کی ہیں، تو انہوں نے کہا جی بنگلہ دیش کو وہ جگہ نہیں دی جا رہی، اور بنگلہ دیش کو جو ہے وہ نکال دیا گیا ہے اور اسکاٹ لینڈ کو اس طرح شامل کر لیا گیا، یہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان کا جو ہے وہ اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا، پاکستان کیا کرے گا، تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ حکومت کے انڈر کام کرتا ہے، وہ ICC کے انڈر کام نہیں کرتا۔ حکومت پاکستان جو ہے وہ جس قسم کا بھی کوئی فیصلہ کرے گی ہم اسی کو فالو کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔